السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ سبق مختصر افسانہ بہت ہی اہم سبق ہے، اور یہ سبق ہے کہ جس کے سوال امتحان میں بار بار آتے رہتے ہیں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو دھیان سے سمجھیں گے اور سنیں گے اور اس کو دماغ میں بیٹھانے کی اور یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، پھر جو اردو لکھا ہوا ہے مختصر افسانہ، اس کی عبارت کو پڑھ کر کے سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر میں اس سبق کے متعلق جو سوال و جواب ہیں ان کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے اور دھیان سے سنیے۔ سب سے پہلے اس کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں۔ مختصر افسانہ، افسانہ کیا ہوتا ہے؟ اردو ادب کے قسموں میں سے ایک قسم مختصر افسانہ ہے، اور افسانہ کا لغت میں ڈکشنری میں معنی ہوتا ہے کہانی، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مختصر طور سے کسی ایک واقعہ، کسی ایک کردار، جذبات، تجربے اور مشاہدے کو اس طرح انجام تک، آخر تک بیان کرنا کہ پڑھنے اور سننے والے کے دل پر اثر کر جائے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے کہ مختصر طور سے کسی ایک واقعے کو، کسی ایک کردار، تجربے اور مشاہدے کو اس طرح آخر تک بیان کرنا کہ پڑھنے اور سننے والے کے دل پر اثر کر جائے، مختصر افسانہ کہلاتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک قسم ناول ہے، اور ناول میں یہی سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک کردار نہیں بلکہ کئی کردار ہو سکتے ہیں، اور وہ مختصر نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے اور اس میں کئی کردار اور واقعات شامل ہو تو ناول ہو جائیں گے، اور اگر اسی کو مختصر طور سے کسی ایک واقعے کو، کسی ایک کردار کو بیان کیا جائے تو وہ مختصر افسانہ کہلاتا ہے۔ مختصر افسانے کا آغاز کب ہوا اور یہ کیسے اردو میں اس کی شروعات ہوئی؟ تو اس کی شروعات مغربی ادب سے، یعنی انگریزی افسانے سے اردو میں آیا ہے، اور سب سے پہلے اس کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا افسانے کا۔ اس طرح اردو میں افسانے کا آغاز ہوا، اور سب سے پہلے جو افسانہ لکھا گیا وہ سن 1903 کے اندر لکھا گیا، جس افسانے کا نام نصیر اور ختیجہ ہے، جس کے لکھنے والے راشد الخیری تھے۔ اس میں کئی حالات سے مختصر افسانہ کے اوپر کئی حالات اور دور گزرے ہیں۔ 1936 کا دور آتا ہے، اور اس میں اس زمانے میں ایک تحریک چلتی ہے جس کو ترقی پسند تحریک کہا جاتا ہے، اور اس کا اثر افسانے کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور اس تحریک کا اثر یہ پڑتا ہے کہ افسانے کے اندر عوامی مسائل اور سماجی حقیقتوں کو اس افسانے سے جوڑ دیا گیا۔ افسانے کے اندر وہ چیزیں بیان کیے جانے لگے، اپنے سماج، اپنے قوم اور اپنے ملک کی جو پریشانیاں تھیں اس کو افسانے کے اندر بیان کیا جانے لگا۔ اسی طرح مزدور، کسان اور غریب اور مظلوم طبقے کی آواز کو افسانے کی شکل میں لکھ کر کے اٹھایا جانے لگا۔ تو 1936 کے اندر یہ تبدیلی آئی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ 1960 کی دہائی شروع ہوتی ہے، اور 1960 میں افسانے کے اوپر مزید ایک دور شروع ہوتا ہے، اور اس میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے۔ جو اب تک افسانے کے اندر حقیقتوں کو، عوامی مسائل کو بیان کیا جا رہا تھا، اب وہ یہاں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کے اندر علامت اور تجرید اور مشاہدے وغیرہ کو شامل کر کے اس کے دائرے کو اور وسیع کر دیا گیا اور بڑھا چڑھا دیا گیا۔ اس طرح مختصر افسانہ اردو کے اندر آیا۔ اب آئیے عبارت کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اس کو دھیان سے
देखें और पढ़ें और याद रखने की कोशिश करें। मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना उर्दू नस्र के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज सिन्फ है, लेकिन इस सिन्फ ने अपनी कम उम्री और नौखेजी के बावजूद ऐसी फनी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली जिससे सरसरी तौर से गुजर जाना किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। ये सिन्फ कदम कदम पर फिक्र फन का ऐसा जलालो जमाल पेश करती है जिससे ज़हन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता है। इसके आईने में हमें जहां अपने मुल्क, कौम और समाज की तस्वीर नजर आती है, वहीं हमारी जिंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियों या गम व अलम और मुसर्रत व शादमानी की झलकियां भी दिखाई देती हैं। तो इसके अंदर ये चीजें अपने मुल्क, कौम, समाज की तस्वीर अफसाने के अंदर आती है। इसी तरह हमारी जिंदगी में पेश आने वाली दुश्वारी वो या गम, अलम, मुसर्रत, शादमानी की झलकियां भी अफसाने के अंदर दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिबी अदब के ज़ेरे असर वजूद में आया। मुख्तसर अफसाना कहाँ से आया? मगरिबी अदब, यानी अंग्रेजी अदब से उसका तर्जमा उर्दू में हुआ। इस तरह जो है मुख्तसर अफसाना वजूद में आया। कहा जाता है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिबी अदब के ज़ेरे असर वजूद में आया और बहुत कम अरसे में इसने उर्दू में एक अहम सिन्फ की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम कर ली और आम लोगों के दरमियान उसे खूब मकबूलियत भी हासिल हुई। अफसाने की मुतअद्दिद तारीफें की गई हैं। एक मुमताज मगरिबी अदीब का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। किसी ने यह भी कहा है कि अफसाने में बुनियादी शय वहदत ताअस्सुर है। बहरहाल अदब और फन के माहिरीन ने इसकी जो भी तारीफें बयान की हैं, उन सब के दरमियान एक ख्याल मुश्तरक है कि अफसाना नस्र में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सिन्फ है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गरोह के नुकूश या ज़हनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत कम तूली और मुतवाज़िन होती है। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज 20वीं सदी के इब्तिदा में हुआ। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज कब हुआ? 20वीं सदी के इब्तिदा में हुआ और इस सिन्फ ने तकरीबन अपने 100 साला सफर में कई नशेबो फराज देखे हैं। मुत्तफिका राय के मुताबिक उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा को तस्लीम किया जाता है। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा है? नसीर और खदीजा, इसी को तस्लीम किया जाता है, जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ। इसके मुसन्निफ कौन थे? इसके मुसन्निफ राशिदुल खैरी थे। उसके बाद प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के अफसाने सामने आए। 1936 में क्या तब्दीली होती है? 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ। इससे चंद साल कबल अंगारे के नाम से एक मजमुआ शाये हो चुका था, जिसने मौजू और फन दोनों एतबार से उर्दू के मुख्तसर अफसाने की तारीख में नए तजर्बों की बुनियाद डाली और ये मजमुआ आज भी एक संगे मील की हैसियत रखता है। 1960 की दहाई में क्या तब्दीली होती है? 1960 ईस्वी की दहाई में जदीद अफसाना निगारों की एक नई नस्ल उभर कर सामने आई, जिसने हकीकत निगारी से इन्हिराफ किया और अफसाने में अलामत, इस्तियारा, तमसील और तजरीद की आमेजिश करके
اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کیا۔ اس حد کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد، بلراج کومل، گیاس احمد گدی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہیں۔ اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چوغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، رام لال، شکیلہ اختر اور جوگیندر پال کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آپ نے ابھی اس کو پڑھا، اب اس کے سوال و جوابات کو سمجھیں گے جو عام طور سے امتحان میں آتے رہتے ہیں، تو اس کو دھیان سے دماغ میں بیٹھا لیں گے اور انشاءاللہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا، رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طلبہ تو ابھی سوال و جواب کو دھیان سے سنیے اور سمجھیے، بہت اہم سوال ہے اور اس کو دماغ میں بیٹھا لیجئے، انشاءاللہ اس میں سے ایگزام میں ضرور آتا ہے۔ آئیے پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1، مختصر افسانہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، مختصر طور سے کسی ایک واقعہ، کردار، جذبات، تجربے یا مشاہدے کو مؤثر انداز میں انجام تک بیان کرنا مختصر افسانہ کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، ناول کسے کہتے ہیں؟ جواب، تفصیل کے ساتھ کئی کردار، واقعات، تجربات و مشاہدات کو مؤثر انداز میں بیان کرنا ناول کہلاتا ہے، جبکہ مختصر افسانہ میں سب کچھ مختصر ہوتا ہے لیکن اس کا اثر گہرا اور دیرپا ہوتا ہے، مگر ناول میں سب کچھ تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ ناول میں کئی واقعات ہوتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ افسانہ میں کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے اور مختصر طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ آگے چلیے سوال نمبر 3، اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کب ہوا؟ جواب، اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے ابتدا میں ہوا۔ اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ 1903 عیسوی میں شائع ہوا، اس کے مصنف راشد الخیری تھے۔ آئیے سوال نمبر 4، اردو میں مختصر افسانے کے بانی کسے کہا جاتا ہے؟ بانی مطلب کہ جو بنیاد رکھا، جنہوں نے اس کام کو شروع کیا۔ جواب، اردو میں مختصر افسانے کے بانی سعادت حسن منٹو، منشی پریم چند اور رشید احمد صدیقی کو مانا جاتا ہے، جنہوں نے اس صنف کو فروغ دیا۔ سوال نمبر 5، 1936 عیسوی کی ترقی پسند تحریک کا افسانہ پر کیا اثر پڑا؟ جواب، اس تحریک نے افسانے کو عوامی مسائل اور سماجی حقیقتوں سے جوڑ دیا۔ اس دور کے افسانے میں مزدور، کسان، غریب اور مظلوم طبقے کی زندگی کا عکس ملتا ہے، یعنی اس افسانے کے اندر جو عوامی مسائل ہیں، غریب، کسان، مظلوم، ان کی آواز کو افسانے کے اندر بیان کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 6، 1960 عیسوی کے دہائی میں اردو افسانے میں کیا تبدیلی آئی؟ جواب، 1960 عیسوی کی دہائی میں یہ تبدیلی آئی کہ افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا اور افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل اور تجرید کو شامل کر کے افسانے کا دائرہ اور وسیع کر دیا۔ افسانے میں علامت اور استعارہ، تمثیل، تجرید، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تھوڑا سا اس کو آپ سمجھ لیں۔ علامت اور استعارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کچھ اور ہو اور معنی اس سے کچھ اور مراد لیا جائے۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں کہانی لکھا جاتا تھا، افسانہ لکھا جاتا تھا، غریب آدمی بھوکا تھا، کام نہیں ملا، پریشان ہو گیا۔ ظاہر سمجھ میں آ رہا ہے، غریب آدمی بھوکا تھا، کام نہیں ملا، پریشان ہو گیا۔ لیکن بعد میں یہ تبدیلی آئی کہ لفظ کچھ اور معنی کچھ۔ مثال کے طور پر
एक अंधेर कमरे में एक चिराग जलता है, एक अंधेर कमरे में एक चिराग जलता है और हवा उसे बुझाने की कोशिश करती है। इससे जाहिर से ये समझ में आ रहा है कि एक अंधेर कमरे में एक चिराग जल रही है, चिराग जल रहा है और हवा बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मतलब यहाँ पे कुछ और लिया गया है। मतलब यह है कि हवा से मुराद मुश्किल हालात हैं और चिराग से मुराद उम्मीद है, यानी मुश्किल हालात में भी एक उम्मीद बाकी है और कोशिशें जारी हैं। इसी तरह एक अफसाने का नाम है परिंदा। परिंदा कहते हैं चिड़िया को। तो जाहिर से ये समझ में आ रहा है कि चिड़िया के बारे में कोई कहानी होगा, लेकिन यहाँ चिड़िया के बारे में नहीं, बल्कि इससे मुराद इंसानी आज़ादी और इंसानी उड़ान और इंसानी तरक्की है। जिस तरह चिड़िया आज़ाद होती है, उड़ती है, तरक्की करती है, इसी तरह उस अफसाने के अंदर इंसानी उड़ान, आज़ादी और तरक्की के बारे में बयान किया गया है। एक चीज है तमसील और तजरीद। तो तमसील क्या कहलाता है? तमसील कहलाता है कि किसी बड़े ख्याल और सोच और फिक्र को किसी किरदार और वाकया के जरिए बयान करना तमसील कहलाता है। इसी तरह एक चीज है तजरीद। तजरीद कहते हैं बात को गहराई और फिक्री अंदाज में पेश करना बगैर सीधे साधे अंदाज के, इसे तजरीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप हजरात को ये सबक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको अगर इससे कुछ फायदा हुआ है तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी तरह की कोई कमी है, कोई सवाल पूछना है या कोई राय देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दे सकते हैं। इसके लिए हम आपको शुक्रिया कहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।